جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت بھی فرما لیجیے، اور اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے سلسلے میں اول تا آخر شرکت بھی کرنی ہے، اور کوشش کیجئے گا کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور ساتھ رکھیے گا۔ جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے جائیں، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مسائل بھی حل ہوں گے۔ اچھا، ابتداءً عرض کر دوں کہ جو وظائف آپ کو بتائے جائیں گے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں گے، تو یقین کامل کے ساتھ آپ نے پڑھنے ہیں، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق پڑھنے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے ثمرات، اس کی برکتیں، اس کے فوائد انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آئیے ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جب کوئی شخص مشکل میں پھنس جائے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ جی ہاں، ہر مسئلے کے حل کے لیے روحانی علاج ہوتے ہیں، اوراد و وظائف ہوتے ہیں۔ اگر اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو روحانی علاج نہیں معلوم، اس بیماری کا وظیفہ آپ کو نہیں معلوم، تو مدنی چینل کے ناظرین، اعتقاد کی مضبوطی کے ساتھ آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیجیے۔ اب دیکھیں انشاءاللہ عز و جل درود پاک بھی خود ایک وظیفہ ہے، خود ایک روحانی علاج ہے، خاص عمل ہے، اور انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے بھی آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب ہم آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز بھی انشاءاللہ عز و جل شامل ہم کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں ہم ایک روحانی علاج، آج کا روحانی علاج، اس نام سے ایک پیکج ہوتا ہے، اور الحمدللہ عز و جل ایک سیگمنٹ ہوا کرتا ہے اس سلسلے میں، وہ بھی ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے ہیں، کیونکہ جو کالز کرتے ہیں نا، جو میسیجز کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کو تو روحانی علاج مل جاتے ہیں، ان کے اوراد و وظائف بتا دیے جاتے ہیں۔ اب ایک خاص وظیفہ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، جو یوں سمجھے کہ عمومی طور پر ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کون سا روحانی علاج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، دکھانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں ہم آج کا روحانی علاج۔ آج جو روحانی علاج آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دشمن سے حفاظت کا روحانی علاج۔ جی ہاں، بعض اوقات دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں، حاسدین پیچھے لگ جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ اب اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج وہ یہ ہے کہ بعد نماز فجر، جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے، یہ دو ٹائمنگ میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب۔ تو جو کوئی فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اور عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، یعنی رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل دشمن کے شر سے وہ محفوظ رہے گا، اس کا دشمن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہ وظیفہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جان، آپ کی مال انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے محفوظ رہیں گے۔ مزید اوراد و وظائف جاننے کے لیے مدنی چینل کا سلسلہ روحانی علاج یہ بھی دیکھتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی بھلائیاں
نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا دشمن سے حفاظت کا وظیفہ، دشمن سے حفاظت کا روحانی علاج. ہوتا ہے بعض اوقات حاسدین پیچھے لگ جاتے ہیں، دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں، نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں. اگر ہم اپنی سیفٹی چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں اور دشمن ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو اس کے لیے اگر ہم حفاظتی اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری حفاظتی تدابیر کے ساتھ ساتھ آپ اس وظیفے کو بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے. نصر من اللہ وفتح قریب، یہ آیت مبارکہ صبح و شام پڑھنے کی نیت کر لیجئے، پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی حفاظت رہے گی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں. کال چلا دیجئے. میں اخلاق حسین بات کر رہا ہوں بیوت سے. اخلاق حسین بھائی، روحانی علاج اور استخارہ میں یہ عرض ہے کہ میری والدہ محترمہ، اس کا نام زاہدہ ہے، بہت بیمار ہے، میں کیا وظیفہ پڑھوں؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اخلاق حسین بھائی ڈائری اور قلم یہ جلدی سے اپنے ساتھ رکھیے، خاص وظائف انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے. مزید کال چلا دیجیے. میری وائف کی تقریباً پچھلے 3 سالوں سے جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہے نا، اور وہ چل نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی کوئی چیز نا، اور سارے علاج کروائے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نا. فاطمہ میری وائف کا نام ہے اور ان کی والدہ کا نام یاسمین ہے. ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. 4.5 سال کا بچہ ہے، سید محمد مصطفیٰ اس کا نام ہے. ضدی بہت ہے وہ، اور کھاتا بھی نہیں ہے، بہت مشکل سے اس کو کھلانا پڑتا ہے اور روتا رہتا ہے، اور نظر بہت جلدی اس کو لگ جاتی ہے. کوئی وظیفہ بتا دیں. جی ہوتا ہے، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، اس میں دیکھیں تربیت کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے. بہرحال وظیفہ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہوگا. مزید کال چلا دیجیے. شاہزیب احمد ہے، میں اٹک سے بات کر رہا ہوں اور میں اپنے بارے میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. پڑھائی میں دل نہیں لگتا، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. وجہ کیا ہے دیکھیں، وجوہات پر بھی غور کر لیں، کیوں پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. اچھا اس کی ہیں کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اگر دیکھا جائے نا بعض اوقات دلچسپی نہیں ہوتی پڑھائی کے اندر، وہ جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی نہیں مل پاتی، اس وجہ سے بھی بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، پڑھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا نا. اللہ پاک آسانی فرمائے. وظائف انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتائیں گے. استخارے کے حوالے سے بھی قولتی ایک میسج بھی ہم شامل کرتے ہیں استخارے کے حوالے سے. عبد الجبار بن عروج مائی یہ کہتے ہیں کہ گھر میں گھر نہیں آتا، یہ شاید ان کا بیٹا ہوگا، اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ گھر میں کیوں نہیں آتے، شاید گھر سے باہر رات گزارنے کی عادت ہوگی، اس طرح کا مسئلہ ہوگا. استخارہ بھی کر لیجئے اور کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیے گا کہ ان کے گھر والے یا پڑھیں تو خیر و عافیت کے ساتھ وہ گھر پہ بھی آنا شروع کر دیں اور گھر والوں کی طرف مائل ہوں. اس حوالے سے روحانی علاج بھی انشاءاللہ معلوم کریں گے. کچھ کالز تھیں روحانی علاج کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کی. اخلاق حسین بھائی آپ نے کہا تھا کہ والدہ کافی بیمار ہیں، کافی علاج بھی کروا رہے ہیں اور نوکری کا بھی مسئلہ ہے. تو دیکھیں آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ یہ وظیفہ پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا حیو، یہ 1000 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر والدہ اپنے اوپر دم کر لیں. اگر خود پڑھ سکتی ہوں تو خود پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتی تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کر والدہ پہ دم بھی کریں، پانی پہ دم کر کے ان کو بھی پلائیں. اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی. بچے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ضد بہت زیادہ کرتا ہے اور بچے کو نظر بھی بہت زیادہ لگ جاتی ہے. جو بچے ضدی ہوں، کہنا نہیں سنتے، بات نہیں مانتے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں، بچوں کے سرپرست پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں لیکن بچے سمجھنے کا نام نہیں لیتے. تو حکمت عملی کے ساتھ پیار محبت شفقت کے ساتھ سمجھانا بھی ہے، تربیت بھی کرنی ہے اور یہ عمل بھی آپ نے کرنا ہے نا. والدین کو چاہیے کہ جب ایسے نافرمان بچے سو جائیں، جو بچے ضد کرتے ہیں وہ سو جائیں تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی آیات مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، آپ نے اتنی آواز کے ساتھ یہ آیت پڑھنی ہے کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے. 21 دن کا یہ عمل ہے، 21 دن تک آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل بچوں کی بے جا ضد اس کی عادت انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی. اچھا نظر بد کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا کہ بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے، تو آپ کے لیے بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوتا ہے، عموماً گھروں میں بچے ہوتے ہیں، پیار آ جاتا ہے اور شفقت سے دیکھتے ہیں، محبت سے دیکھتے ہیں. اب ماشاءاللہ بولا نہیں تو نظر تو لگ جائے گی. تو جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاء اللہ بارک اللہ یہ کہہ دینا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نظر نہیں لگے. کوئی بھی اچھی چیز ہو نا،
بچوں کو نظر بد نہ لگے، اگر نظر لگ چکی ہے تو اس نظر کا توڑ ہو جائے، اس نظر سے محفوظ رہ سکیں، اس کے اثرات نہ پڑیں، تو اس کے لیے ایک عمل سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پہ آپ نے دم کرنا ہے، سیدھے رخسار پر سیدھے گال پہ آپ دم کر دیں، پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کر دیں، پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اچھا، پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی کہا تھا شاصف بھائی کہ پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا، تو وظیفہ آپ سماعت فرما لیں کہ جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا رحمانو، اور اس میں جلالت لفظ اللہ یا رحمانو، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے خود پی لینا ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے بچوں کا بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہو تو آپ یہ عمل کر لیں، یا اللہ یا رحمانو، اس کی تعداد بھی آپ نوٹ فرما لیجیے، 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ پڑھ لیں گے نا تو بآسانی 5 کی تعداد یہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ یا اللہ یا رحمانو 101 مرتبہ اس کی تعداد ہے، اور 5 مرتبہ آپ نے یہ دن میں یہ عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ کر لیں گے تو بآسانی یہ عمل پورا ہو جائے گا۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں جی، استخاروں کے جوابات، میسیجز بھی تھے کچھ جی عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے فاطمہ بنت یاسمین کا استخارہ کیا گیا، بیماری کے حوالے سے پوچھا تھا کہ یہ اکثر بیمار رہتی ہیں۔ استخارہ کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ کوئی بھی مرض ہو یا درد ہو نا تو 3 دن تک مستقل 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ مریض کے اوپر دم کر دیا جائے، یا مریض خود اپنے اوپر پڑھ کر دم کر لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ عبد الجبار بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ اکثر یہ گھر سے باہر رہتے ہیں اور گھر میں آ جائیں اور گھر میں رہیں، اس کے لیے گھر والوں کو چاہیے وہ ایک عمل کریں نا۔ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا جامعو یا معیدو، یا جامعو یا معیدو، یا جامعو یا معیدو، یہ گھر سے باہر ہو تو اس کو پڑھتے رہیں گھر والے۔ اچھا، بچہ باہر ہو تو گھر والے یہ پڑھ لیں، پڑھیں تو وہ مطلب گھر میں آ جائیں گے، اللہ گھر میں اچھا ہوتا ہے کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اب راتوں کو دیر سے آتے ہیں، یہ والدین فکر مند رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا بچہ کہاں ہے، کہیں کسی اللہ نہ کرے کوئی معاملہ تو نہیں ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، اب اطلاع بھی نہیں مل پاتی نا، کیا پڑھیں کہ پڑھ کر دم کر دیں، یا جامعو یا معیدو، یہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے اس کا ورد کثرت کے ساتھ کرتے رہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں جی، پیرنٹس جو ہیں جلدی آ جائیں گے۔ اب یہ عادت ہی ختم ہو جائے نا، اس کے لیے ہاں، اس کے لیے یہ ہے کہ تعویذات اتاری کے بستے پر رابطہ کر کے اگر یہ تعویذات لے لیں گے نا تو تعویذات کی بڑی برکتیں ہیں، باہر ہیں اور سنتے رہتے ہیں ہم لوگ، تو تعویذات حاصل کر لیں تعویذات اتاری کے بستے سے۔ تعویذات، اچھا ایک بات ہے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، الانسان حریص ما منع، صحیح، انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے نا وہ اسی کی طرف لبکتا ہے اور زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، جی، تو حکمت عملی کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ دیکھو، نرمی سے جو ہے نا بہت سارے کام کروائے جا سکتے ہیں، بہت ساری باتیں منوائی جا سکتی ہیں۔ سختی کریں گے، غصہ کریں گے، حکم نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو بھول جائیں، تو آزمائش کا بھی سامنا ہوتا ہے نا۔ پیار محبت شفقت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ آپ سمجھانے کی کوشش کریں، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات وہ ذہن نشین فرما لیجئے گا، جتنے بھی استخارے کر کے جوابات دیے جاتے ہیں، روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ جی، میرا نام خورم شہزاد ہے اور والدہ کا نام رئیسہ بیگم ہے۔ میں نے یہ پتہ کرنا کہ میں کاروبار کرتا ہوں، اس میں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، اور جو بھی کر کے دیکھے تو اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے، ابھی کافی زیادہ مشکلات آ رہی ہیں۔ برائے مہربانی استخارہ کر دیں اور کچھ وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا دیں، مہربانی۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام عاطف ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری وائف کو 2-3 سال ہو گئے ہیں، وہ ڈائلائسس میں مبتلا ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ڈائلیسس، اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میرے کو استخارہ کرانا ہے گھر کے مسئلے کے لیے، گھر میں بیمار رہتے ہیں بچے اور بچوں کی والدہ اور سب۔ میرا نام عبدالغنی ہے، میری والدہ کا نام آمنہ بانو ہے۔ جی، مزید کال چلا دیجیے۔ جی، میرا نام محمد غفار ہے، والدہ کا نام رضیہ بی بی۔ میرے کاروبار میں تقریباً 6 ماہ سے بند ہے، قرض بہت ہے اوپر، کوئی استخارہ کرانا چاہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ مسائل۔
انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر آپ کو اس کا حل بھی انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے. روحانی علاج مزید قول چلا دیجیے. حضور مجھے ایک استخارہ بھی کروانا تھا اور روحانی علاج بھی چاہیے. میری بیٹی ہے 16 سال کی، اس کے پورے بال جھڑ گئے ہیں. تو اس کا نام عاطف ہے، اس کی امی کا نام عائشہ ہے. تو اس کا علاج بھی بتا دے اور استخارہ بھی فرما دے. انشاءاللہ عز و جل ابھی بتایا بھی گیا تھا سلسلے کے شروع میں بال جھڑنے کا روحانی علاج. ابھی انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بتاتے بھی ہیں اور استخارہ بھی کرواتے ہیں. ابھی مزید قول چلا دیجیے. حضرت میری والدہ کا نام ہے، میرا نام امام علی ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کہیں بھی جاتے ہیں نا رشتے کے لیے، ادھر سے نہیں کوئی بات ہوتی نہ گھر سے ہوتی ہے. گھر میں جو ہے ایسے گھٹن کاروبار کی بھی ایسے گھٹن جن کاروبار بھی نہیں ہوتا، اور گھر میں جو ہے نا چپ سارے رہتے ہیں. کیا مسئلہ ہے یہ پوچھا تھا میں نے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. اللہ پاک آپ کے مسائل، آپ کی پریشانیاں، آزمائشیں دور فرمائے. ہمت رکھیں، صبر کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. دیکھیں یہاں ایک بات عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی. دیکھیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک وقت کے لیے مخصوص ہوتے ہیں نا. جب وہ وقت آتا ہے نا تو تب جا کر ہی وہ مسائل حل ہو جاتے ہیں. اگر ہم بولیں کہ ابھی ہاتھوں ہاتھ مسئلہ حل ہو جائے تو ایسا نہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے. دعائیں خیر بھی کرتے رہنا چاہیے، عافیت و سلامتی کی بھی دعائیں کرنی چاہیے. آپ کے استخارے بھی کیے جا رہے ہیں. اچھا روحانی علاج کے حوالے سے بھی میسیجز بھی ہیں اور استخاروں کے حوالے سے بھی یہ میسیجز ہیں. یہ میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں، پھر سب کے جوابات انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے آپ سے ہم معلوم کریں گے. میرا نام عبدالسلام ہے، والدہ کا نام والد کا نام محمد شریف ہے، والدہ کا نام امانت بی بی ہے. برائے مہربانی استخارہ فرما دیں کہ میرا کام کیوں نہیں چلتا اور جو بھی کام اسٹارٹ میں کرتا ہوں. اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے کہ جمیلہ بی بی اور جمیلہ بی بی بنت رشیدہ بی بی استخارہ کر دیں اور روحانی علاجی بتائیں کہ جسم میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. تو اس حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج یہ آپ بتا دیجئے. اور بھی میسیجز ہیں انشاءاللہ عز و جل میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا، یہ استخارے فرما لیجئے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آصف نام بتایا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ گھر والوں کے ساتھ ڈائلیسس ہوتی ہے نا اور گردے کا مسئلہ ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں جن کے گردے خراب ہو چکے ہوں، جو ڈائلیسس پر ہوں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. خاک مدینہ کے صدقے شفا عطا فرمائے. ایک عمل کرنا ہے وہ یہ کہ سورہ علم نشرح، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. سورہ علم نشرح، یہ جن کے گردے خراب ہو چکے ہوں یا اللہ نہ کرے گردے میں پتھری آ چکی ہو یا گردے کی بیماریاں ہوں، ڈائلیسس جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ گھر والوں کو ڈائلیسس بھی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے یہ عمل ہے، یہ روحانی علاج آپ کے گھر والے خود کر لیں. نہیں کر سکتے تو گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ پڑھ کر ان پر دم کر دے، پانی پہ دم کر کے پلا دے. وہ کیا ہے؟ سورہ علم نشرح. یہ پڑھیں گے 7 مرتبہ، 7 ٹائمز، 7 مرتبہ پڑھ کر اور پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور اللہ نہ کرے اگر گردے میں پتھری بھی ہوئی تو وہ پتھری بھی ریزہ ہو کر نکل جائے گی. اچھا ایک مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا، وہ یہ کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل اوراد عطاریہ کے، تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. اور تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں کا بھی ایک مخصوص عمل ہوتا ہے. 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے. اور الحمدللہ عز و جل اس عمل کی اتنی برکتیں ہیں کہ آتے ہیں، مدنی بہاریں آتی ہیں الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر، جن کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں اور جو شفا یاب ہو چکے ہوتے ہیں، صحت یاب ہوتے ہیں، تو پھر آ کر ماشاءاللہ وہ بتاتے ہیں کہ میرے گردے میں پتھری تھی یا ڈائلیسس تھا، الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی برکت سے میرا مسئلہ حل ہو گیا. میری گردے کی پتھری نکل گئی، پتے میں پتھری تھی وہ نکل گئی. اور کینسر کے مریض بھی الحمدللہ عز و جل امیر سنت دعوت بقاتم العالیہ کا فیضان ہے کہ الحمدللہ صحت یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے الحمدللہ عز و جل. اللہ کا فضل شامل حال ہے نا. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بات بھی یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. آئیے بڑھتے ہیں اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. استخاروں کے حوالے سے بھی قولز تھیں. جی خرم شہزاد بھائی کی قول تھی، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے اور مسائل بھی آ رہے ہیں اور رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں. استخارے کا فرما رہے تھے، کام چلتا نہیں ہے نا ان کا. خرم شہزاد بھائی کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں خرم شہزاد بھائی کوئی عملیات اور اثرات کا اشارہ آپ کے نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش ہے. اللہ پاک آپ کو اس آزمائش سے جلد نجات عطا فرمائے. اس کے لیے خرم شہزاد بھائی آپ یہ عمل کیجئے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہابو
یا وہابو، یہ 300 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی اور آپ کا کام بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ عبدالغنی بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے گھر میں سب بیمار ہیں، تو بیماری کے حوالے سے استخارہ کیا، گھر کے حوالے سے استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو روزانہ بلا ناغا 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر سے بیماری اور تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ فرقان بھائی کا استخارہ کیا، قرض کے حوالے سے استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے لیے آپ ایک دعا سماعت فرما لیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ اگر پہاڑ برابر بھی قرض ہوا تو وہ آپ کے اوپر سے اللہ کے حکم سے اتر جائے گا۔ عاطفہ بنت عائشہ کا استخارہ کیا گیا، بال جھڑ کے حوالے سے استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے نا۔ اچھا، تو بال جھڑ کا روحانی علاج تو ابھی مولی دعوت اسلامی نے بیان کیا تھا، ایک دفعہ اور سماعت فرما لیجئے۔ سورۃ اللیل 41 مرتبہ سرسوں یا ناریل کے تیل کے اوپر پڑھ کر دم کر لیجئے اور روزانہ اس کی مالش کیجئے سر میں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو نئے بال بھی اگ جائیں گے۔ انعام بھائی کا استخارہ کیا ہے، رشتے کے حوالے سے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، آپ کے لیے بھی ایک روحانی علاج ہے، اس کو آپ سماعت فرما لیجئے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ سورۃ التین یہ آپ پڑھیے اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ 40 دن میں اللہ کی رحمت سے رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گے، رشتہ بھی ہو جائے گا، گھر بھی اچھا چلے گا، گھر بھی اچھا چلے گا، اس کا بڑا ماشاءاللہ۔ تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، اور دیکھیں اعتقاد کی مضبوطی شرط ہے نا، 40 دن میں کام تو ہو رہا ہے، بالفرض اگر مسئلہ حل نہ بھی ہونا تو وسوسے نہیں آنے دینا، یار آپ نے 40 دن کا بتایا تھا مدنی چینل والوں نے، اور ابھی تک 40 دن سے زیادہ 2 مہینے ہونے والے ہیں، ابھی تک رشتہ نہیں آیا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، ہم عجلت پسند نہ بنیں، جلد باز نہ بنیں، صبر و استقامت کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا۔ میسیجز بھی ہیں کچھ، یہ انہوں نے میسیج کیا، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بیٹے کا نام توقیر ہے، 1 سال 7 مہینے کا ہو گیا ہے، ابھی تک بیٹھتا بھی نہیں ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کے دماغ کا مسئلہ ہے، بچے کا نام توقیر ہے اور ماں کا نام ہے نورین، تو اس حوالے سے استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میں وقار ملک بات کر رہا ہوں، میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، اور وائف کا نام نائلہ ہے اور ان کی والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے، زویدہ بی بی ہے، اور میری امی کا نام رخسانہ بی بی ہے، پلیز استخارہ کر کے بتا دیجئے، اور کوئی عمل بھی بتائیے۔ ان کا نام ہے وقار ملک، وقار ملک انہوں نے بتائی ہے۔ ایک اور میسیج ہے، اویس ستاری ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، بھائیوں کے رشتوں میں بھی رکاوٹیں ہیں اور کافی آزمائش بھی ہے، مختلف پریشانیوں کا بھی سامنا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، گھر کی تمام آفتوں سے، بلاؤں سے، زمینی آسمانی آفت و بلیات سے آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، ایک تو وسیم بھائی آپ کے لیے اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ ہمارے مختلف پریشانیوں کا سامنے، گھر کے افراد بھی بیمار ہیں، جی کاروبار بھی نہیں لگ رہا ہے، رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں، رشتوں میں بھی رکاوٹیں، گھر میں بے برکتی سی نظر آ رہی ہیں، بے سکونی سی ہو رہی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی بڑھتے جا رہے ہیں، بچے کہنا نہیں سنتے، اس طرح کے اگر مختلف مسائل کا سامنا ہو مدنی چینل کے ناظرین تو ایک عمل آپ نے کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک روحانی علاج میں آپ کو بتاتا ہوں، گھر کی آفتیں بلائیں انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گے، اعتقاد مضبوط ہوا تو، اور اسی طرح گھر کی آزمائشیں، گھر کی بے سکونیاں، بے چینیاں اور آپس کے لڑائی جھگڑے، حتیٰ کہ آفتیں بلائیں سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل آپ نے ایک کرنا ہے، بہت آسان سا ایک عمل ہے، روحانی علاج ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں یہ پیالہ ہے نا، اب آپ نے ایک کورا پیالہ لینا ہے، کورا پیالہ یعنی نیا پیالہ، غیر استعمال شدہ پیالہ یہ لیں گے، جی پیالہ لیں گے، اور اس پیالے کے اندر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا والی، یہ آپ قلم سے لکھ لیں گے،
یا والی یا آپ نے لکھنا ہے. اچھا میرے ہاتھ میں تو بال پین ہے, آپ کوشش کریں کہ پوائنٹر لے لیں یا اپنا انک والا پین لے لینا. تو انک والا پین لے کر آپ لکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا والی. یا والی لکھ کر اب آپ کیا کریں گے کہ اس پیالے کے اندر پانی ڈال لیں, پانی سے بھر لیں. اب یہ پانی جو ہے نا آپ اپنے گھر کی چاروں دیواروں پر چھڑکیں. اچھا چھڑکنا اس انداز سے ہے کہ یہ پانی یہ فرش پر نہ گرے, ایسی جگہ نہ گرے کہ جہاں پر پاؤں پڑتے ہوں, بے ادبی ہے نا. تو اپنے گھر کی چاروں دیواری پر اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر نہ گرے, آپ نے گھر کی چاروں دیواری پر یہ پانی چھڑکنا. اچھا اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے نا, جی آپ چاہیں تو وہ اسپرے بوتل ہوتی ہے نا, تو اس میں چاہے تو ڈال دیں پانی. جی پانی ڈال کے پھر آپ اسپرے سے آپ گھر کی چاروں دیواری پر یہ پانی چھڑک دیں. اس میں یہ ماشاءاللہ یہ بھی ہوگا, احتیاط بھی ہو جائے گی اور فرش پہ بھی نہیں گرے گا پانی. جی تو چاہے تو کپڑا بچھا لیں وہاں پر. تو جتنا زیادہ ادب کریں گے الحمدللہ عز و جل برکتیں بھی ملیں گی. تو آپ نے یہ عمل کرنا. دیگر مدنی چینل کے ناظرین وہ بھی اس وظیفے پر, اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. گھر کی آزمائشیں, بے سکونیاں, لڑائی جھگڑے, آفتیں, بلائیں, بے سکونیاں سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اب ہم مزید آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہیں. کال چلا دیجیے. محمد ناصر اطاری عرض کر رہا ہوں. میری امی جی کا نام زبیدہ بی بی ہے. اپنے لیے ایک وظیفہ چاہیے کہ ہمیں بیٹی کی خواہش ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی عطا فرمائے. بیٹی کا روحانی علاج عموماً تو لوگ بیٹے کے حوالے سے معلوم کرتے ہیں کہ اولاد نرینہ کے لیے کوئی عمل بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں. تو بیٹی کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بتانے کی کوشش کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ میری بہن ہے جو 14 سال کی ہے, وہ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے, وہ بہت کمزور ہے, اس کو دوائی کا اثر بھی نہیں ہوتا. بہن کا نام ماریہ ہے اور والدہ کا نام فائزہ ہے. ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میں نے وہ پوچھنا تھا, میرا بیٹا ہے چھوٹا تقریباً 5 سال کا, تو وہ حق لاتا ہے, باتیں کرتے ہیں اس میں اٹک جاتا ہے, حق لاتا ہے, اس کا کوئی روحانی علاج تھا انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. محمد راشد اور حنیفہ بی بی, ہمارا پاس 2 مہینے ہو گئے تو دبئی میں ہوں, کام نہیں لگ رہا, کام نہیں ملا, کام کے حوالے سے استخارہ کروانا انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلا دیجیے. میری مسز ہے, ان کو تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں, تو وہ اس کو سوتے ہوئے سم ٹائم جھٹکے لگتے ہیں, جیسے ایک دم ان سے گھبرا جا کر اٹھتی ہے. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے وہ ذکر کیا کریں, دو سو جائیں. ان کا استخارہ بھی کرتے ہیں, نام دے دیتا ہوں شمیم علی, والدہ کا نام ہے مقصود بیگم. انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. والدہ کا نام جو ہے وہ امیر مئی ہے اور ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ شریف مئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امی کی طبیعت جو ہے وہ 1.5 مہینے سے بہت خراب ہے. دیکھنا تھا کہ ان کو بیماری ہے یا کوئی استخارے میں دیکھنا ہے کہ یا کوئی اوپر کے اثرات ہیں یا کیا ہے, یہ دیکھنا تھا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی نصیب فرمائے. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد اسامہ ہے اور میری والدہ کا نام رخسانہ. جنہیں میں معلوم یہ کرنا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے, کافی دیر تک میں صبح سر پر لیٹا رہتا ہوں, نیند بھی نہیں آتی ہے. اور یہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ رات کو مجھے ڈر بہت لگتا ہے. اس کا کوئی روحانی علاج کوئی وظیفہ ہو تو یہ ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر. رات کو نیند نہیں آتی. اچھا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ دن میں اتنی نیند کر لیتے ہوں, دن میں اتنا سو جاتے ہوں کہ رات کو نیند نہ آتی ہو, یہ بھی ممکن ہے نا. جی. تو اعتدال, طبیعت میں اعتدال, میانہ روی یہ آپ لے کر آئیں نا, اور دن بھر کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں, بزی رکھیں, اور تاکہ رات کو عشاء کے بعد وقت مناسب پر آپ کو نیند آ جائے. اچھا پھر ایک دوسری وجہ, جی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ گھر میں نا حبس وغیرہ کا ایک آج کل ماحول بنا, ہاں گرمی ہے, حبس ہے, یہ وجہ بھی ہوتی ہے نا. تو کھلی ہوا, کھلی فضا بھی چاہیے ہوتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا, ایک تو یہ کہ دن میں نیند پوری کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی. اچھا دوسری ایک اور وجہ جیسے آپ نے فرمایا حبس, گرمی کی شدت, کہ رات کو نیند نہیں آتی, اس وجہ گھر میں وینٹیلیشن بڑی وجہ موبائل. اللہ, رات کو سونے سے پہلے جو اپنے ساتھ موبائل رکھتے ہیں, واٹس ایپ چیک کر رہے ہوتے ہیں, میسیجز چیک کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر. تو یہ چیزیں پاس ہوں گی تو اس کے تو جسمانی طور پر اور صحت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ نقصان دے نا. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور اس سے بھی آپ کی صحت بھی متاثر ہوگی. نیند پوری کیسے ہوگی پھر؟ اچھا نیند پوری نہیں ہوگی تو پھر وہ ذہنی طور پر پورا دن ڈسٹرب رہیں گے, سر میں درد علیحدہ رہے گا, اور بہت سارے امراض جسمانی طور پر پیدا ہو جائیں گے نا.
تو آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے اچھی نیت کے ساتھ. صحت اچھی ہوگی ہم عبادت اچھی طرح کر سکیں گے نا, فرائض کی پابندی کر سکیں گے, اللہ پاک کی عبادت کر سکیں گے. تو بہرحال ان چیزوں کو بھی آپ غور کر لیں. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ نیند نہ آنے کی بہت ساری وجوہات ہیں, ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اور روحانی علاج انشاءاللہ ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. جی میرے والد صاحب کا نام عابد حسین, والدہ کا نام سکینہ بیبی. مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں جو ہے نا ہماری سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں, اس سیڑھیوں سے ہر ہفتے 15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی لازمی گرتا ہے. گھر میں ہمیشہ لاٹک کی پریشانیاں اس طرح رہتی ہیں. سیڑھیوں سے کوئی نہ کوئی گر جاتا ہے تو اس کا سد باب کیا جائے نا. جی کوئی ایسے رکاوٹ کھڑی کر دی جائے, گرل لگا دی جائے, اس کا بھی خیال رکھیں. بہرحال استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. مرکز الاولیاء لاہور سے محمد منیر اختاری عرض کر رہا ہوں. میرا بیٹا ہے محمد منیر مدنی, وہ قطر میں ہے ملازمت کے سلسلے میں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ملازمت کی تھوڑا کوئی مسائل بن رہے ہیں, تو ملازمت میں اس کی آسانی رہے, اس کی ملازمت میں پریشانی نہ ہو, اس کے لیے کچھ وظائف بتا دیں. انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میں نے استخارہ کرانا ہے, میرا بچہ ہے وہ پریشان رہتا ہے. بچے کا نام ذوالنوران عابد ہے اور والدہ کا نام ہے رضوانہ عابد. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں اور استخارے بھی فرما لیجیے. کافی ساری کالز بھی ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے ذوالنورین کا؟ یہ بچہ ان کا بہت زیادہ پریشان رہتا ہے. اب نوعیت انہوں نے نہیں بتائی پریشان کیوں رہتا ہے. کچھ یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین استخارے بھی فرما لیجیے. اور کچھ اس طرح کی ہم خالی ہم اپنے اوپر حاوی بھی کر لیتے ہیں نا پریشانیاں, ٹینشن لیتے رہتے ہیں. اپنے ذہنوں کو, اپنی سوچوں کو, اپنے خیالات کو ہم درست رکھیں. کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں, منفی نہ سوچیں, مثبت سوچیں, پازیٹیو سوچیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں آپ کے سکون ہی سکون رہے گا. الحمدللہ مسکرائیں, مسکرانے کی عادت بنائیں. آپ کے بہت سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے نا. عفو و درگزر کے ساتھ کام کرنے کی عادت بنائیں. اللہ پاک کی رحمت سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہوتے چلے جائیں گے. اب خالی ہم غصہ کریں ہر بات کے اندر, ڈانٹ ڈپٹ, جھاڑنا, چیخنا, چلانا, اس طرح کی اگر کیفیت ہوگی تو یوں سمجھیے اور زیادہ ذہنی ٹینشن ہوتی رہے گی. تو ان چیزوں کو بھی, جو ظاہری لوازمات ہوتے ہیں, ظاہری معاملات ہوتے ہیں, ان کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. کچھ چیزیں میں نے سلسلے کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کچھ مسائل ان کا حل اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے نا. اگر ہم چاہیں تو ان کو فوراً حل کر سکتے ہیں نا. تو بہرحال اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے, برکتیں عطا فرمائے, سب کی بیماریاں, پریشانیاں, آزمائشیں دور فرمائے. بڑھتے ہیں روحانی علاج کے. جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے معلوم کیا تھا, روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. ناصر بھائی, آپ نے کہا تھا کہ بیٹی کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ پاک بیٹی کی نعمت سے نوازے, اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہو. تو اس کا ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ, سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم, سلام قولا من رب الرحیم 1469 مرتبہ. اس کی تعداد نوٹ فرما لیجئے, 1469 مرتبہ. یا آپ سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ مدنی چینل کے اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں. پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر ہے 58. سلام قولا من رب الرحیم 1469 مرتبہ پڑھیں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا, اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو بیٹی کی نعمت نصیب ہوگی. اچھا, یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی عمر 5 سال ہے اور زبان میں لکنا تھی. تو ایک عمل آپ نے کرنا ہے نا, فجر کی نماز کے بعد ایک پاک کنکری, چھوٹا سا جو ہے نا کنکری آپ لے لیں. اور بچہ دیکھیں سمجھدار ہونا چاہیے نا. 5 سال کی عمر آپ نے بتائی, تو 5 سال کی عمر کے بچے کچھ سمجھدار ہوتے ہیں نا. تو پاک کنکری منہ میں رکھ کر قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بچے سے پڑھوائیں آپ, صحیح. انشاءاللہ عز و جل بچے کی زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی. اچھا, اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اسامہ نام بتایا تھا کہ رات کو نیند نہیں آتی نا. تو رات کو سونے سے پہلے آپ وضو بنا کر سونے کی عادت بنائیں, سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سوئیں. اچھا, اسی طرح یہ آیت درود آپ یہ پڑھا کریں, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی. ڈر کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ ڈر بھی بہت زیادہ لگتا ہے, 16 مرتبہ یا حفیظ
یہ آپ پڑھ لیا کریں روزانہ، آپ کا ڈر خوف بھی جاتا رہے گا۔ مرکز الاولیاء لاہور سے منیر بھائی کی قول تھی، آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ بیٹا قطر میں ملازمت کرتا ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس کی ملازمت آسان رہے، آسانیاں پیدا ہو جائے۔ تو آسانی کے لیے ایک عمل آپ سماعت فرما لیجئے، آپ یہ روحانی علاج نوٹ فرما لیں، آپ بچے کو بتا بھی دیجئے گا کہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی۔ نماز چاشت ادا کرنے کے بعد ایک تو بیٹے کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ نماز چاشت ادا کرنے کی عادت بنائیں۔ فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے نا، تو اس کے فوراً بعد وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے، 20 منٹ کا یہ کم و بیش وقت ہوتا ہے، 20 منٹ کا وقفہ گزر جائے تو آپ اس کے بعد نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں۔ نماز چاشت ادا کرنے کے بعد پھر 100 مرتبہ یا باسطو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ملازمت میں آسانی رہے گی، روزی میں برکت بھی رہے گی۔ اور نماز کے چاشت کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو نماز چاشت پڑھنے کا عادی ہوتا ہے تو الحمدللہ عز و جل رزق میں برکت بھی رہتی ہے، اور نماز چاشت ادا کرنے والا کبھی وہ محتاج نہیں ہوتا، کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوتا۔ تو اس کے مطابق بھی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ استخاروں کے جوابات جی استخارے کیے گئے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ ماریہ بنت فائزہ کا استخارہ کیا گیا، بچی ہے، اس کو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے استخارے میں، ان کے نظر بد کا اشارہ، کھاتی پیتی نہیں ہے نا، اس کے حوالے سے استخارہ کیا گیا تھا۔ استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے، نظر بد سے نجات کے لیے ان کو چاہیے، ان کے والدین چاہیں تو یہ عمل کر لیں۔ سورۃ الکوثر نا، سورۃ الکوثر یہ ایک مرتبہ پڑھیں، سیدھے گال پر دم کر دیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں، پھر الٹے گال پر، بائیں گال پر دم کر دیں، اور تیسری مرتبہ پڑھ کر پیشانی پر دم کر دیں اس بچی کے نا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نظر بد دور ہوگی اور بچی جو ہے وہ کھانے پینے لگے گی۔ تو نظر بد کا وظیفہ آپ نے بتایا نا، جی یہ ہوتا ہے بچوں کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کھاتے پیتے نہیں ہے گھر میں، باہر چپس کھا لی، پاپڑ کھا لیے، دیگر اس طرح کی چیزیں کھا لی، پیٹ بھر جاتا ہے، بعض اوقات پیٹ کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ بھوک نہیں لگتی ان کو، ان کی والدہ پھر زیادہ پریشان۔ اس صورت میں پھر والدین کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا، احتیاط کرنا چاہیے، بچوں پر توجہ نظر رکھی جائے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کون سی چیز کھا رہے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور اس کا بھی ہے کوئی کہ بچے کھانا پینا شروع کر دیں، کوئی پڑھ کر دم کر کے کھلاتے ہیں ان کو، یا بچوں پہ دم کر دیں، یہ تو نظر بد کا وظیفہ ہو گیا، سورۃ الکوثر والا جو آپ نے فرمایا۔ جی اب کیا پڑھ کر وہ دم کریں، یا دم کر کے کوئی چیز کھلا دیں بچوں کو میٹھی چیز پر؟ ہاں، اللہ پاک کریم ہے اور کرم کرنے والا ہے، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے نا یا سلامو، اگر یہ بھی پڑھ کر 33 مرتبہ پڑھ کر وہ کھانے پینے کی چیز جو بھی ہوتی ہے، گھر کے کھانے پینے کھانے پر دم کر کے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو عام طور پہ سوجی جو ہے نا وہ ابال کر دودھ میں ڈال کر کھلائی جاتی ہے، صحیح، تو اس کے اوپر دم کر کے وہ کھلائیں، اللہ نے چاہا تو پھر کرم ہو ہی جائے گا۔ دودھ پہ بھی دم کر کے پلا سکتے ہیں، دودھ پہ بھی یا سلام 33 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے پلائیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ جی مزید استخاروں کے جواب۔ اچھا، استخارہ کیا ہے راشد بھائی کا، راشد بھائی کے استخارے میں ان کو کام نہیں مل رہا نا، عرب امارات میں، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے بھائی، استخارے میں وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یہ 100 مرتبہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو کام مل جائے گا۔ شمیم علی بنت مقصودہ بیگم کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ بیماری سے شفا یابی کے لیے ان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں یا کسی سے دم کروا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی بہتری ہو جائے گی۔ محمد اسامہ کا استخارہ کیا گیا، ان کو ڈر لگتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ ہے، نظر بد سے نجات کے لیے ابھی آپ کو ایک روحانی علاج عرض کیا ہے، آپ اس کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ صبح شام ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا کسی سے دم کروا لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ڈر بھی نہیں لگے گا اور نظر بد بھی دور ہو جائے گی۔ اور رات کو جب سوتے ہیں نا، اس سے سونے سے قبل 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا متکبرو، یا متکبرو یہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند میں ڈر بھی نہیں لگے گا، ڈراؤنے خواب بھی نہیں آئیں گے، اور آپ کی نیند بھی اللہ نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ یا متکبرو یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عابد حسین کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، ان کے گھر میں مسئلہ یہ تھا کہ سیڑھیوں سے لوگ گھر والے گرتے رہتے ہیں، تو استخارے میں عملیات اثرات تو نہیں ہے، بس کچھ بے احتیاطی ہو جاتی ہوگی۔ اب بے احتیاطی سے نجات کے لیے ایک تو ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے عرض کیا کہ سیڑھی کے قریب کوئی روک وغیرہ لگا لیں، اس کے علاوہ جو نا یا متعالی اس کا ورد کریں، یا متعالی۔ ہاں، کوئی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں نا کہ وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے،
تو اس میں ان کو کرنا یہ ہے کہ یا متعالی گھر والے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں، یا متعالی یا متعالی یا متعالی، ان کی پریشانی دور ہوئے گی انشاءاللہ۔ اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کا، گھر والوں کا صدقہ یہ بھی نکالیں نا۔ ایک میسج آیا ہے، یہ کہا ہے کہ گھر سے میرے پیسے گم ہو گئے نا، تو کیا پڑھیں، کیا وظیفہ پڑھ کر دم کریں کہ ہمارے گمشدہ پیسے یہ مل جائیں؟ اولاً تو دیکھو حفاظتی اقدامات، تدابیر یہ ساری اختیار کرنی چاہیے اور احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ پیسے ہوں، قیمتی ڈاکومنٹس ہوں یا دیگر عموماً گھروں میں زیورات، جویلریز وغیرہ یہ ہوتی ہیں تو خیال سے یہ رکھنا چاہیے نا، احتیاط کے ساتھ۔ عموماً رکھتے بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی ہوتا ہے بعض اوقات گم ہو جاتی ہیں، چوری ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں اگر کسی کی کوئی شے چوری ہو جائے، گم ہو جائے، تو ایک تو عمل ہے کہ جس جگہ سے چوری ہوئی ہے، جس جگہ سے وہ شے گم ہوئی ہے، وہاں کھڑے ہو کر سورۃ الطارق کی تلاوت کر لیں۔ صحیح، یہ آپ نے سورۃ الطارق کی تلاوت کر دی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ڈھونڈنے کا عمل۔ جی، اب میں الماری میں بھی دیکھ رہا ہوں، دیگر درازوں میں بھی دیکھ رہا ہوں، دیگر سلپ پر بھی دیکھ رہا ہوں، دیگر دراز وغیرہ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ دوران تلاش ایک عمل آپ پڑھتے رہیں گے، ایک وظیفہ پڑھتے رہیں گے۔ وہ کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں، تلاش کرتے رہیں اور یہ وظیفہ بھی جاری رکھیں۔ سبحان اللہ۔ صحیح، اور جس جگہ سے وہ چیز چوری ہوئی ہے یا گم ہوئی ہے تو وہاں کھڑے ہو کر سورۃ الطارق کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ عز و جل گم شدہ شے مل جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کے جانب۔ جی، کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام حبیب الرحمان ہے اور میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے۔ میں دبئی میں ایک کمپنی میں کام بھی کرتا ہوں اور میرا ایک چھوٹا سا بزنس بھی ہے دبئی میں۔ تو ابھی فی الحال بالکل بزنس ڈاؤن ہے اور کام بھی نہیں ہے۔ میں بہت ٹرائی کیا ہوں، بہت زیادہ اتنی کوشش کر رہا ہوں، کوئی حساب بھی نہیں ہے، لیکن کوئی پروجیکٹ نہیں مل رہے ہیں، بہت پریشان ہوں۔ تو پلیز کوئی سہارا کیجیے اور وظیفہ بتائیے۔ انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے۔ مجھے اپنی بہن کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ ان کی شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں تو ان کی اولاد نہیں ہے۔ ان کا نام انبر ہے اور والدہ کا نام فردوس بیگم ہے۔ ان کے شوہر کا نام عاقل ہے اور ان کی والدہ کا نام ریاض بیگم ہے۔ ان کو پہلے سال کنسیو ہوا تھا تو وہ ڈلیوری سے 18 دن پہلے ایکسپائر ہو گیا تھا۔ 2-3 دفعہ کنسیو ہوا ہے تو وہ ڈلیوری سے پہلے جو ہے کچھ 1 مہینے میں 2 مہینے میں جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا تھا۔ اللہ پاک صبر عطا فرمائے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ دیکھیں اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کر بھی آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ تو یہ آزمائشوں کے معاملات زندگی کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں دنیا میں ہے نا، دنیا میں غم ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی غم سے بالکل بری ہو جائے۔ پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن نوعیتیں ہر ایک کی مختلف ہیں۔ کسی کے ساتھ کیا بیماری ہے، کسی کے ساتھ کیا پریشانی ہے، تو یہ آزمائشوں کے ساتھ آزمائشوں کے معاملات ہیں دنیا میں۔ ہم نے صبر کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، آزمائشوں پر ثابت قدمی نصیب فرما، صبر عطا فرما۔ آپ ہمت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلائیے۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا تھا۔ میرا رشتہ نہیں ہوتا، جہاں بھی کہیں مطلب رشتے کے لیے بات کرتے ہیں وہاں آگے بندش ہو جاتی ہے۔ میرا نام عبدالوحید، فہمیدہ بی بی۔ جی صحیح ہے نا، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں مدنی قاعدہ پڑھتا ہوں پر آگے کا یاد کرتا ہوں تو پیچھے کا بھول جاتا ہوں، اس کے لیے میں کیا کروں؟ کوشش کریں، خوب محنت کریں اور ایک عمل بھی کرنا ہے، وہ ابھی انشاءاللہ چند کالز لینے کے بعد آپ کو بتاتے ہیں نا۔ کیا آپ نے مدنی قاعدہ شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے آپ نے، وہ انشاءاللہ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں پتا کرنا چاہتا تھا، میری بیٹی کی رشتے کا مطلب کچھ نہیں ہو رہا ہے، ان کا پتا کرنا چاہ رہا تھا۔ ان کا نام ہے جی رابعہ نام ہے اس کا اور والدہ کا نام ام شمیم۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام قمر ضیاء ہے اور والدہ کا نام کوثر بی بی۔ کام نہیں مل رہا کہیں بھی، پہلے ٹھیکے لیتا تھا فیکٹریوں میں، ابھی کام نہیں مل رہا کہیں بھی۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام تحسین ہے اور میری والدہ کا نام پروین ہے۔ میں اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں اور میرا کاروبار مزدوری کرتا ہوں، میں کاروبار چل نہیں رہا میرا، کیا پرابلم ہے؟ اور اولاد نہیں میری ہو رہی، 1.5 سال ہونے کو ہے، بتائیں۔ جی انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ استخارہ کرانا اور
اس کا علاج بھی کروانا ہے. میری والدہ بیمار ہیں پچھلے 1 سال سے نا. 1 مئی 2019 کو ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا, اس کے ساتھ ان کا جو ہے نا ذہن پہ بھی اٹیک ہوا تھا. اس کے بعد ان کا پی ایکس آئی رہتا ہے, تویز وغیرہ بھی کافی لیا ہے, علاج بہت زیادہ کرا ہوا ہے, لیکن ابھی تک نہ چل پھر سکتے ہیں, نہ ذہنی طور پہ ٹھیک ہوتا ہے, اور نہ ہی بی پی کنٹرول ہوتا ہے. ریمن صاحب ان کی والدہ کا نام ہے سردار بانو. اللہ پاک شفا عطا فرمائیں. خوب خدمت کریں والدہ کی, خوب دعائیں بھی لیجئے. کوئی کوتاہی, کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے والدین کی خدمت میں نا. باقی آپ کی والدہ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں, اور پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ انشاءاللہ عز و جل وظائف بھی بتاتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا, اللہ پاک کی رحمت سے بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی. مزید کال چلا دیجیے. میں جمال احمد بات کر رہا ہوں اور والدہ کا نام ہے سکینہ بی. میں نے اپنے بارے میں معلوم کروانا ہے کہ استخارہ کروانا ہے کہ جہاں بھی جاب کرتا ہوں وہاں پہ 4-5 مہینے سے زیادہ جاب رہتی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جاب چھوڑنی پڑ جاتی ہے, تو اس حوالے سے رہنمائی کر دیں انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا یہ روحانی علاج اور استخارے میں یہ سوال ہے کہ بہن بھائیوں میں آپس میں اور لڑائی جھگڑے وغیرہ رہتے ہیں, تو اور گھر کے معاملات میں بھی کچھ فرق نظر آ رہا ہے, یعنی جھگڑے وغیرہ رہتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس میں سب بہن بھائی آپس میں اتفاق میں رہیں اور روزے میں بھی برکت ہو. اللہ پاک رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. چلیں انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اس کا ایک خاص روحانی علاج ہے. عمل ایک ہے, برکتیں کافی آپ کو ملیں گی. اس کی تاثیریں 2 ہوں گی. عمل ایک ہوگا, تاثیریں 2 ہوں گی. استخارے بھی فرما لیجیے. کافی سارے میسیجز بھی ہیں, 1-2 میسیج بھی چلیں میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں. یہ مریم بی بی, والدہ کا نام نورانہ بی بی ہے. میرے صحت بہت زیادہ خراب رہتی ہے, بخار اور سر درد بھی رہتا ہے. تمام ٹیسٹ کروا لیے ہیں, سب رپورٹس کلیئر ہیں, ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں. مہربانی فرما کے استخارہ فرما دیجیے. اور کافی سارے اور بھی میسیجز ہیں, پہلے یہ استخارے فرما لیں. جب تک روحانی علاج, جن اسلامی بھائیوں نے کالز کیے تھے روحانی علاج کے حوالے سے, وہ سماعت فرمائیں. تحریر بھی فرما لیجیے, نوٹ کیا کریں اپنے پاس, ڈائری اور قلم بھی یہ ساتھ رکھ لیا کریں. یہ ہمارے اسلامی بھائی نے کال کی تھی کہ بہن بھائیوں میں آپس میں کافی لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, نا اتفاقی رہ جاتی. اولاً تو جھگڑوں کی وجوہات پر غور کیا جائے, کیا وجہ ہے, ان وجوہات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. پھر دوسرا یہاں یہ بھی ایک مدنی مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپس میں پیار, محبت, شفقت, عفو, درگزر اور صلہ رحمی کی نیت سے جو ہے نا آپ یہ سارے معاملات کریں. گھر والوں پر, بہن بھائیوں پر, والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کی الحمدللہ عز و جل ایک تو برکت یہ بھی ہے کہ رزق میں برکت رہتی ہے اور کشادگی رہتی ہے, اور بہت سارے مسائل الحمدللہ عز و جل صلہ رحمی کی برکت سے یہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. حسن سلوک کرنا, خیر خواہی کرنا, بھلائی کرنا. ایک عمل بھی آپ سماعت فرما لیجیے. آپ ایسا کریں کہ لاہوری نمک آپ نے لینا ہے, اور لاہوری نمک پر 1001 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ودودو, لاہوری نمک پر یہ پڑھ کر 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک پر آپ دم کر دیں. اچھا, اب یہ دم کیا ہوا نمک جو ہے, یہ آپ کے گھر میں جو کھانے کا نمک کا ڈبہ ہے اس میں ڈال دیں یہ دم کیا ہوا نمک. اب گھر میں جب کھانا بنتا ہے, آٹا گوندتے ہیں, اس میں نمک ڈالا جاتا ہے, دیگر کھانے کی اشیاء بنتی ہیں اس میں نمک ڈالا جاتا ہے. تو اب یہ دم کیا ہوا نمک آپ کھانے میں, آٹا گوندنے میں استعمال کریں. لیکن احتیاط یہ کرنی ہے کہ اب وہ دم کیا ہوا نمک کا جو ڈبہ ہے نا, اب اس کو زمین پہ نہیں رکھنا, ادب کرنا ہے, کیونکہ اب یہ دم کیا ہوا نمک ہے نا. احتیاط کے ساتھ آپ اس کو رکھیں اوپر کر کے, اور یہ دم کیا ہوا نمک گھر کے کھانے میں, دیگر چیزوں میں استعمال کریں. تو جو افراد یہ کھائیں گے نا آپ کھانا, تو انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی, آپس کی لڑائی جھگڑے نا اتفاقیاں دور ہو جائیں گے. تو دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے نا کہ آپس میں بہن بھائیوں کی بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, بنتی نہیں ہے, اور جہاں پر کمبائنڈ فیملی ہے اور مل جل کر کھانے کا ہوتا ہے, تو وہاں پر حکمت عملی کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کریں, اور کوشش کریں کہ جمعہ کے دن لازمی یہ عمل کیا جائے. اچھا, یہ ایک اسلامی بھائی کی قول تھی کہ میں مدنی قاعدہ پڑھتا ہوں, آگے کا پڑھتا ہوں, پیچھے کا بھول جاتا ہوں. تو جب بھی آپ مدنی قاعدہ شروع کرنے لگیں تو باوضو پڑھنا ہے, اور سبق شروع کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں, اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام. اچھا, یہ دعا آپ کے مدنی قاعدے کے پہلے ہی صفحے پر لکھی ہے, جی,
پہلا جو پیج نا مکتبۃ المدینہ کا یہ کوئی بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ آپ اٹھائیں گے تو پہلے ہی پیج پر آپ کو کتاب پڑھنے کی دعا یہ مل جائے گی. دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ رسالہ ہے نا, اب اس میں کتاب پڑھنے کی دعا یہ لکھی ہوئی ہے, اس میں کتاب پڑھنے کی دعا پہلے ہی پیج پر لکھی ہوئی ہے. تو سبق پڑھنے سے پہلے اور دیگر چیزوں سے پہلے جو ہے نا آپ یہ پڑھ لیا کریں یہ دعا, انشاءاللہ عز و جل آپ جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو یاد رہے گا. اچھا استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں, جوابات بھی ارشاد فرما دیں. یہ حبیب الرحمان بھائی کا استخارہ کیا گیا. حبیب الرحمان بھائی کے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے, کام کے حوالے سے استخارہ کیا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے قمر ضیاء بھائی کا استخارہ کیا گیا. ان کے بھی استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے کام کے حوالے سے. اسی طرح کام ہی کے حوالے سے تحسین بن پروین کا استخارہ کیا گیا. ان کے بھی معاملات میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے, وقتی طور پر آزمائش ہے. اب ان تمام لوگوں کے لیے ایک روحانی علاج ہم عرض کر دیتے ہیں, تمام ہی اسلامی بھائی اس روحانی علاج پہ عمل کر سکتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد, فجر کی نماز میں جو ہوتی ہے نا سنتیں اور فرض, اس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے, اس دوران 550 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یہ 550 مرتبہ پڑھیے اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے, حلال روزگار بھی مل جائے گا. اگر کسی وجہ سے روزگار میں پریشانی ہے, کاروبار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, وہ بھی اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گی. اچھا عنبر بن ریاض بیگم کا استخارہ کیا گیا. بے اولادی کے حوالے سے استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے, وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. ان دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اولو یہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے نا, 41 مرتبہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے. عبد الوحید بن فہمیدہ بیوی کا استخارہ کیا گیا. رشتے میں رکاوٹ کے معاملات ہیں, استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے. ان کے بھی وقتی طور پر آزمائش کے اشارہ ہے. ان کو چاہیے کہ روزانہ رات کو سونے سے قبل 41 مرتبہ سورہ اخلاص, جب بستر پر لیٹ جاتے ہیں نا اس وقت جو ہے باوضو لیٹیں ایک تو, اور سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل یہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جلد رشتہ ہو جائے گا. یہ عمل کم و بیش 90 دن 19 ڈیز جو اس عمل پر, اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے, سورۃ الاخلاص. اچھا یہاں اگر اسلامی بہنیں اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جن دنوں میں دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے, ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں, بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا یہ وظیفہ پڑھا جائے. اچھا یہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا, آپ تعویذات اتاریہ کے بستوں سے بھی یہ روحانی علاج آپ پرنٹ شدہ یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. کچھ روحانی علاج کے میسیجز میں وہ بھی شامل کرتے ہیں. میسیج آئے کہ میرے بیٹے کو یرقان ہو گیا ہے, چھوٹی سی عمر ہے اور نومولود بچہ ہے, یرقان ہو گیا ہے, پیلیا ہو گیا ہے, اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. تو دیکھیں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ہے, سورۃ الحشر کی پہلی آیت ہے. سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سورۃ الحشر کی پہلی آیت ہے, سورۃ الحشر کی پہلی آیت سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچے پر بھی دم کریں, پانی پر دم کر کے بھی پلائیں, انشاءاللہ عز و جل یرقان ختم ہو جائے گا. یا مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آیت دیکھ رہے ہیں اور پارہ 28 ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر یہ 1 ہے, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ ایک میسج آیا ہے کہ ناف بہت زیادہ اترتی ہے, اس کا بھی روحانی علاج بتا دیں. جن کے ناف بار بار گر جاتی ہو, سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم, یا آپ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب آپ اس کا تعویذ بنا کر ناف کے اوپر باندھ لیں, پلاسٹک کوٹنگ کروا کر باندھ لیں, انشاءاللہ عز و جل ناف گرنا بند ہو جائے گی. اچھا یہ ایک اور میسج ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے جسم پر سوجن چڑھتی جا رہی ہے, ورم آ رہا ہے ہاتھوں پر, پیروں پر, جسم پر, تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہی یا علی یو,
یہ یا علیو یہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. جسم کے کسی بھی حصے پر سوجن آ جائے تو یا علیو 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سوجن والے حصے پر آپ پھیل لیں. انشاءاللہ عز و جل وہ سوجن ختم ہو جائے گی. آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کے استخاروں کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل الحمدللہ عز و جل مکمل ہو چکے ہیں اور کچھ باقی بھی ہیں تو ان کے جوابات ارشاد فرمائیں. میں ایک روحانی استخارہ کیا تھا زیب النساء بنت سردار بیوی کا نا. استخارے میں فالج کے حوالے سے انہوں نے کروایا. استخارہ ان کو فالج ہو گیا ہے. استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. بیماری وغیرہ کے کچھ معاملات ہیں, اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. والدہ کے لیے یہ کیجئے یا والدوں کو آپ عرض کر دیں کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اللہ یہ 100 مرتبہ رات کو سونے سے قبل پڑھ لیا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے فالج و لقبہ سے حفاظت بھی ہوگی اور اللہ نے چاہا تو اس مرض سے نجات بھی حاصل ہو جائے گی. آخر میں مریم بنت رضوانہ کا استخارہ کیا گیا بخار اور سر درد کے حوالے سے. بخار بھی اور سر کا درد بھی, بخار اور سر درد جو ہے نا جا نہیں رہا, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یہ 3 روز تک کے نا ان کا گھر کا کوئی بھی فرد اس پہ عمل کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حضور قلب کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھ کر اوپر دم کریں. اچھا 3 دن تک جی. اللہ نے چاہا تو مرض اور درد دونوں, سر کے درد کے لیے بھی یہ وظیفہ, مرض اور درد یہ دونوں چیزیں دور رہیں گی. اچھا خاص سر کے درد کا بھی کوئی وظیفہ؟ جی خاص سر کے درد کے لیے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو. صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور سر کے درد کے مریض کے اوپر دم کر دیا ہے. یا پھر سر کا درد کا جو مریض ہے نا وہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے. ضروری نہیں ہے کہ سر پر ہی دم کیا جائے گا, اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل سر درد دور. تو سر کے درد کی مدنی چینل کے ناظرین کافی اقسام ہیں سر کے درد کی. جی اس میں سے ایک ہے درد شقیقہ. درد شقیقہ اسے کہتے ہیں آدھے سر کا درد, آدھے سر کا درد, بہت تکلیف. اچھا یہ پیشانی سے لے کر درد شروع ہوتا ہے, آنکھوں کی طرف سے درد ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ سر کے پچھلے حصے تک جاتا ہے. بہت زیادہ اس میں تکلیف ہوتی ہے, آدھے سر کا درد جو ہوتا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں سر کے درد کی شکایت ہوئی نا, سر میں درد ہوا, سر کا درد بھی ہوا اور بخار بھی ہوا. صحیح خوش ہوئے, اچھا اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ وہ مبارک مرض ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے. سبحان اللہ. اچھا تو آپ نے شکرانے میں 400 نوافل ادا کیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ مبارک مرض عطا فرمائے. 400 نوافل ادا کی. غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. کبھی بخار آ جائے, درد سر ہو جائے, ہم تو شکوہ شکایت میں پڑ جائے, ہمیں تو کوئی سجھا ہی نہیں دیتا, کچھ سجھا ہی نہیں دیتا اور زیادہ کام ہمارے بگڑ جاتے ہیں. سجدہ شکر کبھی کبھار ادا کر لیا کریں, بلکہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت عطا فرمائی, جو بیماری دی, سجدہ شکر ادا کریں. اللہ پاک ہم تیری رضا پر راضی ہیں اور یہ بیماریاں جب جاتی ہیں نا, سر کا درد بخار, تو گناہوں سے پاک کر کے چلی جاتی, گناہ معاف ہو جاتے. بالکل. جیسے صبر جو ہے وہ غالباً جو ہے نا بہت سارے مسائل کا حل ہے. ہاں بہت سارے مسائل کا حل ہے, بہت سارے مسائل. اور صبر جو ہے نا, یہ صبر یہ صدمے کی ابتدا پر ہوتا ہے. اللہ یعنی جیسے ہی تکلیف پہنچی, جیسے ہی مصیبت آئی, پریشانی, اس وقت صبر کریں. اب ایسا نہیں کہ سب کو بتا دیا اور دوسروں کے آگے شکوہ شکایت کا رونا رو دیا, ادھر بھی بتا دیا ادھر بھی بتا دیا, لوگوں میں اعلان بھی کر دیا, اور جب تھک گئے اب تو ہم صبر ہی کر رہے ہیں. صبر کر. اب یہ صبر صدمے کی ابتدا پر ہوتا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اللہ پاک آپ کی, ہماری, ہم سب کی بیماریاں, پریشانیاں, آزمائش دور فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب. کال چلا دیجیے. گناہوں سے بچنے کا کوئی زبردست سا وظیفہ بتا دیں, جزاک اللہ خیرہ. گناہوں سے بچنے کا زبردست وظیفہ, دیکھیں سارے روحانی علاج زبردست ہوتے ہیں, سارے وظائف روحانی علاج بہت ماشاءاللہ عز و جل اچھے ہوتے ہیں. یہ تو الحمدللہ عز و جل برکتیں ملتی ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. عبدالسلام اتاری فیصلہ آباد سردار آباد سے بات کر رہا ہوں. والدہ صاحبہ کا نام ہے جمیلہ بی. دل ہر ٹائم ڈرتا رہتا ہے, کچھ بھی کرنے کو جی نہیں چاہتا. صحیح, مزید کال چلا دیجیے نا. میرے 2 بھائی ہیں, ان دونوں کا استخارہ کروانا ہے. دونوں بیمار رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ پرابلم رہتی ہے. ایک کا نام ہے زین العابدین اور دوسرے کا نام محمد اویس, ان کی امی کا نام سیناج. صحیح, مزید کال چلا دیجیے. روحانی علاج جو پروگرام چل رہا ہے اس میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے رشتے نہیں ہو پاتے, جہاں بھی رشتہ ہوتا ہے وہ وہاں بات طے نہیں ہو پاتی, اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں تو برائے کرم مہربانی ہوگی. انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے. بچے کا کروانا ہے استخارہ, اس
کا نام عبدل قیوم ہے اور اس امی کا نام شکیلا بیبی ہے جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نا بچپن سے اس کے نا کانوں میں سے خون بہتا ہے، ریشہ جیسے نہیں ہوتا۔ ہاں جی یہ مسئلہ پوچھنا، اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، کوئی سیٹنگ نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں اس کا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام حاجی ریاض شیخ ہے اور میری والدہ کا نام رحیمہ بانو ہے۔ میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں کیونکہ میں کچھ دنوں سے بہت پریشان ہوں اور میری ایک چھوٹی بیٹی ہے 6 مہینے کی جو دل کے مرض میں مبتلا ہے، اسی طرح میرے بیٹے کو بھی تکلیف ہے اور میں بھی بہت پریشان ہوں۔ برائے مہربانی استخارہ کر کے کچھ بتائیے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے۔ مجھے میری امی کا استخارہ کروانا ہے۔ میری امی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، ان کا نام ہے نذیرہ اور ان کی امی کا نام ہے رانی۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ میرا روزگار چل نہیں پاتا، میں اس سے نا بہت پریشان ہوں، اس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ ہو نہیں پاتا کام۔ میں کڑھائی کا کام کرتا ہوں، میری والدہ کا نام خیرالنساء ہے، میرا نام محمد عاشقین ہے۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ عرشیہ بیگم کا استخارہ کرانا ہے، ان کے سر میں بہت درد ہوتا ہے اور انہوں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ ان کے امی کا نام رازیہ بیگم ہے اور ان کا نام عرشیہ بیگم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ جو اپنی والدہ کا استخارہ کروانا تھا، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، انہیں شوگر ہے، جوڑوں کا درد ہے، ان کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ان کا نام جینو ہے اور ان کی والدہ کا نام حور بائی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، وقت بھی مختصر ہے اور استخاروں کے جوابات بھی دینے ہیں، استخارے بھی فرما لیجیے۔ روحانی علاج کے حوالے سے جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں جوابات سماعت فرما لیجیے۔ گناہوں سے بچنے کا روحانی علاج یا عفو، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہا کریں، اس وظیفے کی برکت سے گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ صحیح، ایک یہ، اور دوسرا صحبت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اچھی صحبت اختیار کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اچھوں کی صحبت میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ عز و جل نیک بن جائیں گے۔ یہ ایک اسلامی بھائی کی قول تھی کہ دل بہت زیادہ ڈرتا ہے، خوف طاری رہتا ہے، تو آپ نے یا حفیظو 16 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ کی دل کی کیفیت انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گی۔ رشتے میں رکاوٹ کے حوالے سے قول تھی کہ بہن بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھیں، نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ بچے کے حوالے سے کہا کہ کانوں میں سے خون نکلتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا سمیع 21 مرتبہ پڑھ کر بچے کے کان میں دم کر دیں۔ اچھا، اسی طرح یہ بے روزگاری کے حوالے سے بھی قول تھی کہ بے روزگاری کا بھی معاملہ ہے تو روزگار کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ بہت آسان عمل ہے، عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر آپ 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یہ پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے غیب سے اسباب بن جائیں گے۔ یہ شوگر کے حوالے سے بھی تھا، روحانی علاج معلوم کر رہے تھے کہ والدہ کو شوگر ہے تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، صبح و شام 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کی والدہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک میسج بھی ہے کہ ہم میاں بیوی کے درمیان آپس میں جو ہے نا اتفاقی سی رہتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اور میرے بچوں کے ابو شوہر جو ہیں یہ بری عادتوں میں پڑ گئے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ وہ بری عادتیں بھی ختم ہو جائیں اور آپس میں محبتیں بھی پیدا ہو جائیں۔ تو اس کا ایک روحانی علاج وہ سماعت فرما لیجئے۔ اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر بری عادتوں میں پڑ گیا ہو، بری صحبت میں پڑ گیا ہو تو، اور گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو اسی وجہ سے، تو زوجہ کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 1111 مرتبہ سورۃ الفاتحہ 1111 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ اب یہ دم کیا ہوا پانی حکمت عملی کے ساتھ اپنے شوہر کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل شوہر نیک بن جائیں گے، نمازی بن جائیں گے، بری صحبت میں جو تھے وہ بری صحبت سے بھی جان چھوڑ جائے گی۔ اچھا، یہاں یہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جب یہ عمل کیا جائے تو شوہر کو پتہ نہ چلے، اس احتیاط کے ساتھ جو ہے نا یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر بے احتیاطی کی اور پتہ چل گیا تو پھر غلط فہمیاں بڑھنے کا بھی اندیشہ ہے، اس وجہ سے جو ہے نا فساد بھی یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو حکمت دیکھیں، مومن کا گمشدہ خزانہ، حکمت عملی کے ساتھ احتیاط کے ساتھ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پلائیں، انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ جی، استخاروں کے بھی
जवाबात इरशाद। जी ज़ैनुल आबदीन और उवैस, ये दो बच्चों के लिए इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में इनके अमलियात असरात का इशारा नहीं है, बीमारी का इशारा है, नज़र बद का इशारा है। नज़र बद और बीमारी से निजात के लिए इनके वालिदैन को चाहिए या वालिद साहब को चाहिए कि अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या कबीरू 9 मरतबा पढ़ना है। या कबीरू 9 मरतबा पढ़िए और पढ़कर बच्चों के ऊपर, दोनों के ऊपर दम कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से दोनों को शिफायाबी हासिल होगी। रियाज शेख का इस्तिखारा किया दिल के अमराज के हवाले से और परेशानियों के हवाले से। इनके बच्चे दिल के अमराज में मुब्तला हैं, ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। इस्तिखारे में अमलियात असरात का इशारा नहीं आ रहा, वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा है। रियाज भाई आप ऐसा कीजिए, रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से परेशानियाँ दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अर्शिया बिनते रज़िया अर्शिया बिनते रज़िया का इस्तिखारा किया गया। सरदर्द का मसला था, सरदर्द के हवाले से इस्तिखारे में कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं है, बीमारी का इशारा आ रहा है। इनके लिए रूहानी इलाज आप समाज फरमा लीजिए। अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या सलामो 3 मरतबा पढ़कर दम कीजिए, फिर 5 मरतबा पढ़कर दम कीजिए, हत्ता कि 11 मरतबा तक पढ़कर दम कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से सर का दर्द दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। सब अच्छा, सर का दर्द है ना, तो सुन्नत के मुताबिक सर में तेल डालने की भी आदत बनाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ सही हो जाएगा। यहाँ एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। मदनी चैनल के नाज़रीन, वक्त भी चूँकि अख्तिताम की जानिब है और बड़ी जल्द ही वक्त गुजर गया, अभी काफ़ी सारे मैसेजेस भी हैं और कॉल्स भी काफ़ी सारी बाकी हैं। एक तादाद है जो माशाअल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता करते हैं, लेकिन चूंकि वक्त मुख्तसर होता है, हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि जो औरादो वज़ाइफ, जो रूहानी इलाज आपको बताए गए, तो बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल करना है। अव्वलन कोशिश हो कि फ़राइज़ की पाबंदी, साथ साथ इन रूहानी इलाज पर अमल हो। अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खूब इसकी बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमान राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। या रहमान राहिमीन, बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा, बे घरों को घर अता फरमा। या रहमान राहिमीन, जिनके अपने घर नहीं, अल्लाह उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा। या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने अपने मसाइल बयान किए, अपनी परेशानियों का इजहार किया, कॉल्स करके, मैसेजेस के ज़रिए अपनी परेशानियों का बताया, तकालीफ का बताया, या रहमान राहिमीन, खाके मदीना के सदके इनकी तमाम बीमारियां, परेशानियां, कर्जदारियां, घरेलू नाचाकियां, तंगदस्तियां, बेरोज़गारियां, नाजायज़ मुकदमेबाजियां, घरेलू नाचाकियां, आपस की नफ़रतें, अदावतें, रंजिशें, गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ सब दूर फरमा दे। या रहमान राहिमीन, जो मुसलमान जादू, जिन्नात, शरीर जिन्नात के शर में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत फरमा, शरीर जिन्नात के शर से महफूज फरमा। या रहमान राहिमीन, दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान आशिकान रसूल कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमा, सबकी हिफाजत फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जो बीमार आए शिफा पाके जाए, सिखा दे मुझे ऐसा दम या इलाही, सिखा दे मुझे ऐसा दम